السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچے واقعات اور آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی اسٹیفن ہاکنگ کی۔ ایک معذور ترین شخص کس طرح 50 سال سے ویل چیئر پر بیٹھ کر فقط آنکھیں چپک کر دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بنا۔ اسٹیفن کی کہانی اگر آپ پوری توجہ سے سنیں گے تو آپ کی زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہر مشکل، ہر پریشانی کے باوجود، زندگی میں کسی بھی طرح کے بدترین حالات آ جانے کے باوجود نہ صرف خود جینا سیکھ لیں گے بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے جینا بھی آ جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ کیسے جب آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو موت بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ 8 جنوری 1942 کو برطانیہ میں پیدا ہونے والے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی کا آغاز نارمل بچوں کی طرح کیا، جسے نہیں معلوم تھا کچھ عرصے بعد لا علاج مرض میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ پڑھنے میں ایک نارمل طالب علم تھا، لیکن کھیلوں میں دلچسپی کی وجہ سے اس کی اسکول لائف بہت اچھی گزری۔ وہ سائیکلنگ بھی کرتا، فٹ بال کھیلتا اور روزانہ 5 کلومیٹر تک دوڑتا۔ زندگی اسی تیز رفتاری سے اسے یونیورسٹی تک لے آئی۔ وہ 21 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا۔ اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے وہ بہت کچھ کر گزرنے کے عزم کے ساتھ ہر صبح بیدار ہوتا اور ایک بھرپور دن گزارتا۔ لیکن پھر اچانک قدرت نے اس کے خوابوں کے درمیان امتحانات کا فیصلہ کیا۔ اس دن بھی وہ نارمل انداز میں یونیورسٹی پہنچا، جب اس نے اچانک خود کو بے بس محسوس کیا اور سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو اسپتال کے بیڈ پر تھا۔ یہ خبر بجلی کی طرح بن کر گری کہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزر میں مبتلا ہو گیا ہے، جس میں عضلات مرنا اور جسم کے تمام عضلات بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان خود کو مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایسے مریض کی زندگی عموماً 2 یا 3 سال میں ختم ہو جاتی ہے اور اب تک یہ مرض لا علاج ہے۔ سب سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑا، پھر یہ بیماری اس کے بازوؤں، بالائی دھڑ اور ٹانگوں کو بھی ناکارہ کرتی چلی گئی۔ بالآخر اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ 1965 تک وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی یہ حالت ہو گئی کہ دنیا کو پیغام پہنچانے، سمجھانے کے لیے صرف اس کی پلکیں جھپکانے کی صلاحیت باقی رہ گئی۔ 1974 میں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ بھیانک سچ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب وہ کچھ عرصے کا مہمان تھا۔ اسٹیفن کے اندر اب ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیفن کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ اپنے سرہانے کھڑی موت کا انتظار کرے یا پھر آخری سانس تک اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے وقف کر دے۔ اسٹیفن نے دوسرا راستہ چنا اور فیصلہ کیا کہ وہ چاہے جتنے دن بھی زندہ رہے، وہ اپنے خواب مرنے نہیں دے گا۔ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور اپنی آخری سانس تک دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا، تاکہ دنیا جان سکے کہ اسٹیفن صرف مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے آنے اور جانے سے دنیا کو فرق پڑنا چاہیے۔ وہ بہت کچھ دنیا کو دے کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایسی بے بسی کی حالت میں بھی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور تادم آخر دنیا کو کچھ کر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ تقریباً 62 سال سے وہ اس معذوری کی حالت میں مسلسل محنت، لگن کو اپنی زندگی کا شعار بنائے ہوئے ہیں۔
بے شک افراد اور اقوام کی زندگی میں فرق اسی سطح کے بلند فیصلے ہی لے کر آتے ہیں۔ کیا آپ اپنے اندر ایسی حالت میں ایسا حوصلہ مند فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر جذبہ مضبوط ہو تو ماحول خود بخود سازگار بنتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی اسٹیفن کے ساتھ ہوا۔ جس حالت میں لوگ موت کی بھیک مانگتے ہیں، اس وقت اسٹیفن نے معذوری کو شکست دے کر آگے بڑھنے کا حوصلہ کیا۔ جب بڑے بڑے دماغ کند ہو جاتے ہیں تب اس نے اپنی سوچ کو مثبت رکھا۔ اسٹیفن کے اس حوصلے کو دیکھتے ہوئے کیمبرج یونیورسٹی نے بھی ایک مخصوص کمپیوٹر بنا کر اس کی وہیل چیئر پر فکس کر دیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کے ذریعے دیے گئے پیغامات کو سمجھ کر ترجمہ کرتا۔ وہ الفاظ کمپیوٹر کی سکرین پر آتے اور اسپیکر سے دوسروں تک پیغام پہنچ جاتا۔ اسی حالت میں اسٹیفن نے نہ صرف اپنی ڈگری مکمل کی بلکہ کئی کتابیں لکھنے اور ریسرچ کا کام بھی کیا۔ جب اس نے وہیل چیئر پر بیٹھے بیٹھے کائنات کے بارے میں پیشن گوئی کی اور دریافتوں کا سلسلہ شروع کیا تو دنیا بھر کے سائنسدان حیرت زدہ رہ گئے۔ اسٹیفن کی کائنات کے بارے میں تحقیق اور نظریات کی وجہ سے اس کا دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار ہونے لگا۔ بالآخر اس بلند حوصلہ نوجوان کو آئنسٹائن کے بعد اس صدی کا دوسرا سب سے بڑا سائنسدان تسلیم کیا جانے لگا۔ 12 اگست 2009 کو اسٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کے سب سے بڑے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ اپنے تاثرات، خیالات اور احساسات کا اظہار اپنے چہرے سے کرنے سے قاصر وہیل چیئر پر بیٹھا ایک ایسا شخص ہے جس کی کامیابی دنیا میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کو آج دنیا کی ذہین ترین انسان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ شخص اس شدید معذوری کے باوجود کامیابیوں کا سفر مسلسل اور تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور اس میں ہر روز نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی اس پیشن گوئی کو اسٹیفن نے اپنی بلیک ہولز تھیوری کے ذریعے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اسٹیفن کی مشکل ترین زندگی دنیا کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان کے حوصلے بلند ہوں، مستقل مزاجی اس کا خاصہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کوئی معذوری، کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی تکلیف آپ کو آپ کی منزل سے دور نہیں رکھ سکتی۔ کوئی چیز آپ کو کامیابی کے جھنڈے گاڑنے سے نہیں روک سکتی۔ بس شرط ہے ہمت کی، حوصلے کی، تحمل کی۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری اپنی نالائکی، پس ہمتی، بہانہ سازی اور بے یقینی ہی مشکلات کو ناممکنات کا نام دے دیتی ہے۔ ہم ہمت ہار کر اسے قسمت کا نام دے کر ساری زندگی اسے تقدیر کا لکھا کہہ کر ناکامی کو گلے لگا کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی حالت جس میں اسٹیفن جیسا بلند حوصلہ شخص کئی سالوں سے ہلنے جلنے، چلنے پھرنے، بولنے سے قاصر ہے۔ زندگی ایسے جیسے بوجھ سی بن گئی ہو۔ شاید انسان اس حالت میں گن گن کر دن گزارنے لگے اور اسے موت کے انتظار کے علاوہ اور کوئی نہ سوجھے۔ اس حالت میں بھی اسٹیفن کی ہمت اور حوصلہ اسے صدی کے عظیم ترین سائنسدانوں کی صف اول میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو ایسے ہی دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ اس نے سائنس کی دنیا میں ایسے ایسے انکشافات کیے جن کی دریافت کئی سائنسدان خوابوں میں ہی کرتے رہے۔ اسٹیفن نے کائنات میں ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس میں سے روز نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس نے ایسی شعاعیں بھی دریافت کی جو کائنات کے اندر بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ بات شاید آپ لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہو کہ فزکس اور ریاضی کے شعبہ میں دنیا کے تمام سائنسدان اسٹیفن کو اپنا استاد مانتے ہیں۔
دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اے بریف ہسٹری آف دا ٹائم، جس کا شمار دنیا کی تہلکہ مچا دینے والی کتابوں میں ہوتا ہے، جسے اسٹیفن نے پلکوں کے اشاروں کی مدد سے لکھا ہے۔ اسٹیفن مایوس لوگوں کے لیے زندگی کی ایک بھرپور امید ہے۔ اسے دیکھنے والے مایوسیوں کے بھنور سے نکل کر پھر سے جینا سیکھ جاتے ہیں۔ اس کی بے مثال کامیابیاں اور جینے کا عزم دنیا کے ہر شخص کے لیے حوصلوں کا سمندر ہے۔ ہر وہ بے ہمت شخص جو دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود قسمت کا رونا روتا ہے، اسٹیفن اس سے سوال کرتا ہے، اگر وہ اتنی شدید معذوری کے باوجود آج اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو دیگر لوگ کیوں ساکت ہیں؟ کیوں کچھ بڑا کر کے دکھانے کے جذبے سے محروم ہیں؟ کس رکاوٹ کو اپنی ہار کا نام دے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عظیم نعمتوں والی زندگی کے باوجود ایسے پتلے بن کر رہ گئے ہیں جن کا مقصد صرف کھانا، پینا، کمانا، وقت گزارنا ہے۔ اپنی زندگی کی دوڑیں ہم نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو سونپ رکھی ہیں۔ وہ جسے چاہیں ہمیں نچائیں۔ ہم ایسے بہرے بن چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اندر کی آواز سننے کے لیے وقت ہی نہیں۔ اس مشینی دور میں ہمارے پاس رک کر سوچنے کے لیے اتنا وقت نہیں کہ ٹھہر کر رک کر خود سے پوچھیں کہ آخر اس زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ اسٹیفن کے بارے میں ہم جتنا جانیں گے اور پھر اس کا موازنہ اس کی روزمرہ مشکلات اور اس کے جسم سے لپٹی معذوریوں سے کرتے جاتے ہیں تو حیرانگی بڑھتی جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیسے ایک شخص محض اپنی پلکوں کے بل بوتے پر دنیا کو فتح کیے جا رہا ہے؟ کون سا جذبہ اس کے حوصلوں کو اتنا بلند رکھے ہوئے ہے؟ جسمانی طور پر مفلوج ترین شخص کس طرح ذہانت کا اعلیٰ ترین معیار لیے دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بن گیا؟ جس شخص کو کئی سال پہلے میڈیکل کی جدید ترین سائنس لاعلاج قرار دے چکی تھی، آج اسی سائنس میں وہ تہلکہ مچا رہا ہے۔ وہ کون سا ایسا جذبہ تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے اور وہ جدوجہد مسلسل انتھک کوششوں سے بلند اور بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ دنیا کے مشکل ترین مضامین کا ماسٹر برین بن چکا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان اسے مختلف شعبوں کا گرو ماننے پر مجبور ہیں۔ آخر کیسے؟ بلند حوصلوں اور عملی زندگی کی اس سے بہتر مثال اور کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بار بار سوچنے کا مقام ہے جو اپنی صحت مند زندگی کو بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں اور صرف قسمت کا رونا روتے ہیں، جن کے دنیا میں آنے اور جانے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیفن ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے دنیا بھر کے ایسے تمام خصوصی افراد کے لیے جو اپنی چھوٹی چھوٹی معذوریوں کو اپنے رستے کی رکاوٹ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مایوسی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ دنیا بھر کا بوجھ اٹھانے کی سکت رکھنے والے خود کو ہی زمین پر بوجھ تصور کرتے ہیں اور وہ اسی خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں ہیں۔ وہ کوئی عظیم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کا خالق اس کائنات کے شاہکار کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا فنکار اور تخلیق کا ماہر ہے۔ لہٰذا اس کے تخلیق کردہ ہر انسان یا فن پارے میں چند ایسے گن ضرور موجود ہوتے ہیں جو اسے دیگر افراد سے ممتاز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عظیم کاریگر کی کاریگری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اندر مخفی خوبصورتی کو تلاش کرنا ہے اور اسے جلا دینی ہے تاکہ اللہ کی یہ تخلیق ایک بے مثال تخلیق بن کر ابھر سکے۔ لیکن نادان لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر وہ کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکیں تو ان کے لیے اسٹیفن جیسی بہت مثالیں موجود ہیں، انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی بوجھ اور مایوسی کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ ان مثالوں کو سمجھ سکیں تو ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوں۔
انہیں اپنی پہچان ہو جائے۔ اسٹیفن نے اس بے جان ویل چیئر پر 65 سال بیٹھ کر جو عزت شہرت کمائی وہ اپنی جگہ، مگر اس مشکل ترین زندگی کے باوجود اسٹیفن جو اس دنیا کے لیے کر رہا ہے وہ بلا شبہ ایک عظیم ترین کام ہے، اور اسے دنیا کے ذہین ترین شخص کے اعزاز کے ساتھ تقریباً دنیا کے بہترین 13 عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسٹیفن کی زندگی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتی ہے، کیا آپ نارمل انسان ہیں؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور اس کے باوجود آپ بہانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنی زندگی دن بدن بوجھل کر رہے ہیں۔ کیوں آپ کے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ یہی زندگی آپ کا مقدر ہے؟ کیوں عظیم کامیابیاں آپ کے لیے نہیں ہیں؟ کیوں آپ کو معمولی سی مشکلات پہاڑ جیسی نظر آتی ہیں؟ کیوں آپ نے خود ساختہ بہانوں اور رکاوٹوں کی جیل میں قید کر رکھا ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو انتظار کس بات کا ہے؟ یاد رکھیں، عمل والا کل کبھی نہیں آتا۔ کل کی راہ دیکھنے والے ہمیشہ خود ساختہ خول میں قید رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ خود کو اس خول سے آزاد کیجیے۔ کیا یہ زندہ مثالیں آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی نہیں کہ زندگی صرف وقت پورا کرنے کا نام نہیں؟ اپنے مقصد کی شناخت کیجیے۔ جو دن بغیر مقصد کے گزر گیا، جس میں آپ نے کل سے بہتر کچھ نہیں کیا، اس پر اگر آپ کو افسوس نہیں تو پھر یہ جان لیں آپ فقط دن پورے کر رہے ہیں، جینا تو آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ نے کسی معذوری کو بہانہ بنا لیا ہے تو بھی آپ کو احساس دلانے کے لیے یہ مثالیں کم نہیں ہیں کہ زندگی شدید معذوری کے باوجود بھرپور گزاری جا سکتی ہے۔ آپ قسمت کو الزام دے کر اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتے۔ دنیا آپ کی مجبوریوں، پریشانیوں اور خراب حالات کو نہیں بلکہ آپ کی کامیابیوں کو سلام کرتی ہے۔ آخر کس بات کا انتظار ہے؟ دنیا کے ہر کامیاب اور ناکام شخص کو روزانہ ایک جتنے سیکنڈ، منٹ اور گھنٹے ملتے ہیں۔ انہی کو استعمال کر کے اسٹیفن ہاکنگ کوئی بنتا ہے، کوئی ہیلن کیلر تو کوئی فقط دن پورے کرتا ہے۔ دوستوں، منزل جتنی بڑی ہوتی ہے، مشکلات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مسلسل کوشش، محنت اور کچھ کر دکھانے کا نام زندگی ہے، یا فقط بے مقصد اپنا پیٹ بھرنے اور مردوں کی طرح پڑے رہنے کا نام زندگی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر خوف کو نکال کر اپنے خوابوں کے سفر کا آغاز کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے دماغ سے چمٹے ہوئے ناکامی کے خوف کے سائے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں اور آپ کی تمام صلاحیتوں کو کھا جائیں۔ اس فصل کو آگ لگا دیں، آگے بڑھیں۔ بڑی خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ آپ کے سامنے 2 راستے موجود ہیں۔ خود سے سوال کیجئے کہ آپ کو کس راستے پر کھڑا ہونا ہے۔ خود کو وقت دینا شروع کریں۔ اپنے آپ سے اکیلے میں گفتگو کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں، سب سے خوبصورت سوال وہی ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ سب سے ضروری احتساب وہی ہے جو خود کا ہوتا ہے۔ خود سے اپنے وقت کا، اپنی سوچ کا احتساب لینا سیکھ لیں۔ زندگی سنور جائے گی۔ بس اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں۔ دنیا کی بجائے اپنی کارگزاری پر بھرپور توجہ دینا شروع کر دیں اور اس عظیم نعمت والی زندگی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ آپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کوچ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنی سوچ بلند کریں، ہر پہلو میں اچھائی تلاش کریں۔ یاد رکھیں، فقط یہ ڈگریاں ہی علم نہیں۔ دنیا کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنا سیکھیں، پھر آپ پر زندگی کے لامحدود دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ علم کی حقیقت طاقت کیا ہے۔ آپ جینا سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے بولنے، کرنے، سمجھنے سے بھی ایک چیز طاقتور ہے اور وہ آپ کی سوچ ہے۔
آپ کی زندگی میں آنے والے تمام واقعات اسی کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ جتنی اعلیٰ درجے کی زندگی درکار ہے، اسی قدر اعلیٰ درجے کی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ اپنی سوچوں کو کبھی نظر انداز مت کریں، بلکہ انہیں سنوارنے، نکھارنے پر توجہ دیں۔ پھر اندر کی تبدیلی ہی حقیقی تبدیلی ہوگی، جو ہر مشکل سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھے گی۔ آج سے ہی اپنی سوچ پر کام شروع کریں، اس کا کوئی معیار متعین کریں اور اپنے معیاری مطالعے میں جتنا ممکن ہو اضافہ کر دیں۔ اگر اسٹیفن آج سے 65 سال پہلے ڈاکٹروں کے کہنے پر موت کا انتظار شروع کر دیتا تو وہ اس کی بیکار زندگی بہت بھیانک ہوتی۔ وہ آج کسی کے لیے مثال نہ بن پاتا، کسی کے لیے مشعل راہ نہ ہوتا۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ جینے کا عزم کر کے نہ صرف اپنی بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی خوبصورت بنا دی۔ ہماری اس مٹی کو بے شمار بلند حوصلے اور ہمت والے لوگ درکار ہیں۔ آگے بڑھیے اور گمنام سے نامور ہو جائیے۔ ہمیشہ کے لیے جینے کا فیصلہ کیجیے۔ آپ کی کہانی اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ آپ کے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد بھی وہ شاندار ہی رہے۔ مجھے یقین ہے آپ کی زندگی میں مشکلات اسٹیفن سے زیادہ ہرگز نہیں ہوں گی۔ اگر آپ آج چل پڑے ہیں تو بڑی منزل کے مسافر ضرور کہلائیں گی۔ سوچنے میں وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر جائے، پر وہ عمل سے قاصر ہے۔ آپ عمل والے بن جائیں، یقین مانیں آپ امر ہو جائیں گے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ اس راہ پر چل پڑے تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ پگڈنڈی شاہراہ حیات کی طرف رواں دواں ہے، جس پر قدم بقدم عظیم منازل ہیں، جن پر پہنچ کر ہمارے ہی جیسے گوشت پوشت کے انسان دنیا کے مایہ ناز افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ رہتی دنیا تک ان کا نام اور کارہائے نمایاں امر ہوئے۔ ابھی فیصلہ کیجئے اس راہ پر چلنے کا اور کبھی حوصلہ نہ ہارنے کا۔ انشاءاللہ بہت جلد دنیا کے لیے رول ماڈل بن جائیں گے۔ بس دیر آپ کے پہلے قدم کی ہے کہ کب اٹھے۔ میں آپ کے اس قدم کے لیے دل سے دعا گو ہوں۔ اسٹیفن کی زندگی سے میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کا جب کوئی مقصد ہو اور آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو زندگی خود آپ کی جیت کا انتظار کرتی ہے۔